میرے عزیزو، آج سب سے پہلے چیز میں یہ عرض کرتا ہوں، آخر خدا ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، سوال تو ہے ہی ہے۔ ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے، ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں؟ عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے، نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں، وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے۔ یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ، لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں۔ چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے۔ امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں۔ شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے، یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں۔ شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے، اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے۔ بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں۔ اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے، ہرن نافع پیدا کرتی ہے جو مشک کی طرح
ایک ناپا ہوتا ہے, نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے, شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے, گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے, آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع, دودھ اور شہد بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں, اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے, کچھ حصہ خون بنتا ہے, کچھ حصہ پیپ بنتا ہے, کچھ حصہ منی بنتا ہے, باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے. ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ, جو کی کھاؤ, جوار کی کھاؤ, روٹی ایک ہی طرح کی ہے, اور اس سے گوشت کون بناتا ہے, خون کون بناتا ہے, اور پیپ کون بناتا ہے, منی کون بناتا ہے, سب کی الگ الگ قسمیں ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف, لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے, کوئی تو ہے. تمہیں ماننا ہوگا. میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں جو ملحدین ایتھیسٹ ہیں, جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں, کوئی خدا ہی نہیں, تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح آخر یہ چلا کون رہا ہے, یہ کون چلا رہا ہے, ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے, آیات میں, کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے؟ دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے. اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر, اور اس کا خون بھی ہے, خون نہایت ہی سرخ, گوبر نہایت ہی الگ رنگ کا, اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا. دودھ آتا ہے, نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی, نہ کبھی خون کا رنگ آیا. قرآن کہتا ہے آخر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستھری غذا نکالتا ہے تمہارے لیے؟ کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا. شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے, لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی تھوکے تو وہ نہایت ہی میٹھی غذا ہے, نہایت ہی میٹھی غذا ہے. شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غذا, وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں, جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں. یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کی. خدا قدیر و جبار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں, لاکھوں مثالیں دنیا میں ہیں, لاکھوں مثالیں. ابھی تو کائنات کے رازوں تک ہم پہنچے ہی کہاں ہیں. سمندر کے اندر کی دنیا, پیڑ پودوں کے اندر کی دنیا. اب آئیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا خدا ہے, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک قلعہ ہے, ایک قلعہ ہے ایسا کہ چاروں طرف سے بند, نہ ایک سوراخ جانے کا راستہ, نہ اس پہ کھڑکی, نہ دروازہ, کچھ بھی نہیں, ہوا تک نہیں جا سکتی, ہوا تک نہیں جا سکتی, پورا بند ہے, اور اندر اس کے نہایت ہی چمکدار موتیوں کی طرح ہے. پھر اچانک اس قلعے میں اچھلتا کودتا ہوا ایک جان والا پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ اس قلعے سے باہر آتا ہے. امام احمد بن حنبل کی ان باتوں کو سن کر لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بند قلعہ, ہوا بھی نہیں جاتی, کوئی سوراخ بھی نہیں, اور اس کے اندر سے کوئی اچانک پیدا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ تو روز ہوتا ہے, مرغی کے انڈے میں نہیں دیکھتے. مرغی کا انڈا مجھے بتاؤ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں, انڈا تو اوپر سے پورا بند ہوتا ہے, ہوا تک نہیں جاتی, لیکن مرغی اس کو گرم کرے. اب تو مشینوں میں بھی, اب مشینوں سے بھی ہوتا ہے. مجھے یہ بتاؤ انڈے کی زردی اچانک ایک جاندار چوزے کی شکل کیسے اختیار کرتی ہے؟ کون ہے جو اسے چونچ دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے پر دیتا ہے؟ اور پھر ہم نے جانوروں کو, پرندوں کو, ہر ایک مخلوق کو دیکھا ہے, ان میں رنگ ایسے بھرے ہوئے رہتے ہیں, دنیا کا کوئی آرٹسٹ بھی اس طرح کے رنگ بھر نہیں سکتا. کیا ہم مور کو نہیں دیکھتے؟ طرح طرح کے خوبصورت اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی قلم لے کر کے ڈیزائن کیا ہے, کوئی برش سے ڈیزائن کیا ہوا ہے. نہیں میرے عزیزو, یہ قدرت کی شاہکاریاں ہیں, رب ذوالجلال کی شاہکاریاں. اور تم
بے شمار خوبصورت مخلوقات کو دیکھو گے، پھر میں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں آخر ان تمام کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، تم لاؤ ڈھونڈ کر کے آخر کون ہے یہ سب پیدا کرتا ہے۔ یہ تو تخلیق، نظریے تخلیق، خدا کو پہچاننے کے 4 نظریے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔ الہیات، اس کو علم الہیات کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، تھیولوجی، سائنس کے نظریے سے بھی، یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نظریے بنائے گئے، فلسفیوں نے الگ، سائنٹسٹ نے الگ، علماء ربانیین نے الگ، حکماء نے الگ، سب کے اپنے اپنے نظریے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو نظریے تخلیق سے واضح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا، اپنی تخلیق کا اظہار جو فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کتنے کمزور ہو، اور وہ رب ذوالجلال ہزاروں کروڑوں مخلوقات روزانہ بناتا ہے، روزانہ انہیں موت بھی دیتا ہے، حیات و ممات اسی کے دست قدرت میں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے مجھے کئی صفات پر عرض کرنا تھا، میں سب سے پہلے اس کے وجود پر آپ کے سامنے یہ دلائل رکھا۔ عام مسلمان بھی کسی دہریے سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نہ ہونے پر جو تو اس قدر ناچ رہا ہے، آج ایتھیزم کا بہت زیادہ آج چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی دین دھرم ہوتا نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی خدا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ مذاق کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو میاں، ابھی تک تو وہ آٹومیٹک گاڑی بھی نہیں آئی بغیر ڈرائیور والے، ابھی تم بول رہے ہو، ابھی تم بول رہے ہو۔ بہرحال دنیا میں کوئی چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، آٹومیٹک گاڑی آ بھی گئی تو میری اس دلیل کو یہ مت سمجھ لینا کہ گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتی۔ مفتی صاحب نے کہا آپ تھوڑے دنوں کے بعد آنے والی ہے، اس کا مطلب کیا بغیر ڈرائیور کے بھی سب چلتی ہیں؟ میری یہ دلیل اس لیے نہیں ہے، بغیر ڈرائیور والی گاڑی اگر چل بھی گئی تب بھی میں سوال کروں گا کہ اس کو آخر گاڑی کو بنایا کون ہے؟ یہ بنایا کون ہے؟ کوئی تو انسان بنایا ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہر چیز کو دنیا کی آپ کو یہ علم لے کر کے جاتا ہے تھیولوجی کا کہ کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ فلسفی ان کے ہاں ایک قانون ہے، دور اور مسلسل، یعنی تسلسل، کنٹینیو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا، یہ جو سوچ ہے تسلسل اس کو کہتے ہیں۔ کہیں جا کر کے سٹاپ ہونا پڑے گا، کہیں جا کے سٹاپ ہونا پڑے گا تمہیں۔ میں پیدا ہوا میرے باپ سے، میرے باپ پیدا ہوئے دادا سے، دادا پر دادا سے، یہ سلسلہ چل کر کے کہیں تو سٹاپ ہوگا، کہیں جا کے ختم ہونا ہے۔ تو فلسفی اس بات کو مانتے ہیں کہ دور اور تسلسل محال ہے، یعنی کنٹینیو ایسی جاتا رہے یہ محال ہے۔ ان کے ہاں ایسا ہے۔ میرے عزیزو، اب اگر میں ان سے سوال کروں کہ جیسے بہت سارے لوگ بھگوانوں کو بھی مان لیے، جبکہ بھگوان کی بیوی بھی ہے، بھگوان کے بچے بھی ہے اور بھگوان کا باپ بھی ہے، تو پھر اب سوال آئے گا کہ بھگوان کا دادا کون، بھگوان کا پردادا کون؟ پھر وہ نسب چلے گا، کہیں تو جا کے رکنا ہے، کہیں تو جا کے رکے گا۔ بچے ہیں تو اب تک ان کی نسل کیوں نہیں؟ بھگوان کے بھی بیٹے بیٹیاں تھیں نا، بہت سارے بھگوانوں کا تذکرہ ہندوستان میں ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں بتائی گئی ہیں، کتنے بیٹے تھے، رام کے بھی، کرشن کے بھی، سب کے بھی بتائے گئے ہیں بیٹے بیٹے۔ تو اب اولاد کہاں ہیں؟ باپ دادا کہاں تھے؟ میرے عزیزوں، میری اس بات کو یقیناً کوٹ کیا جائے گا، مجھے معلوم ہے چند دنوں پہلے یہ کہہ رہا تھا اورنگزیب کی اولاد برتن مانج رہی ہے، ٹیپو سلطان کی اولاد پنچر لگا رہی ہے، تجھے تو یہ ٹیپو سلطان اورنگزیب کی اولاد نظر آئی، ان کی کہاں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کی کہاں ہے؟ اور بہرحال اورنگزیب اور ٹیپو سلطان ان تمام کو چھوڑو، ان کی اولاد کو تو نے برتن مانجتے یا پنچر لگاتے تو دیکھا اللہ نے تو تجھے بانج بنا کر رکھا ہے، تیرے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے گوبر اور غلاظت کے، کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزوں، میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں دور اور تسلسل، کہ اگر اس طرح کسی کا باپ ہے تو پھر دادا بھی ہوگا، دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔
یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہاں ختم ہو گئی بات۔ اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں۔ تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آباء و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے۔ ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے، میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا، کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ، کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو۔ اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا۔ تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے۔ میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے، وجود کی بات ہو گئی، اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا، اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے۔ ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔